بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام مذاکرہ کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کا میزبان سید فرحت عباس اپنے مہمانان گرامی علماء اکرام مولانا سید فدا حسین بخاری صاحب اور مولانا سید اظہر حسین نقوی صاحب کے ساتھ حاضر خدمت ہے. آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع تربیت اولاد یعنی اولاد کے حقوق. علماء اکرام اس موضوع پر گفتگو فرما رہے ہیں. پروگرام کے دوران ہمارے چند کالرز نے ہمیں کال کی، جس میں ہمارے عزیزم قاسم رضا نے پاکستان سے ہم سے پوچھا کہ بچوں پر تشدد، اور اس کے بعد ہماری آپا نے لیوٹن سے ہمیں کال کی کہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے آپ کے پروگرام میں بات نہیں ہوتی. یا اسی ضمن میں مولانا فدا حسین بخاری صاحب قبلہ سے ملتمس ہوں کہ وہ قبلہ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی وعلیکم السلام، پاکستان سے بات کر رہی ہوں. جی ہاں جی، ہمیں بات کرنی، سوال کرنا تھا. جی آپ آن ایئر ہیں، سوال کیجئے. ہاں جی، اپنے ٹی وی کی آواز ذرا آہستہ کر لیں اور سوال کیجئے. آپ آن ایئر ہیں، علماء اکرام آپ کی بات سن رہے ہیں. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاں جی، میں پاکستان سے بات کر رہی ہوں. میرا یہ کوشچن تھا کہ مجھے آپ بتائیں، آج یہ پروگرام ہے. ہاں، میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں، میں بتانا چاہتی ہوں تاکہ آپ لوگ مجھے بتائیں. ہاں دیکھیں، آپ صرف ٹیلی فون سے بات کریں، ٹی وی سے نہ سنیں. ہاں جی ٹھیک ہے. جی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میری شادی کو 5واں سال ہو رہا ہے، لیکن 4 سال بعد مجھے اولاد ہوئی. اس کے بعد کیا ہوا کہ 5واں مہینہ ہی تھا کہ میں نے کیا کہتے الٹراساؤنڈ کرا، اس میں نکلا چاقو جو بچہ ہے وہ صحیح نہیں ہے. اس کے بعد مجھے آپریشن کروانے کے لیے بھیجا گیا. پھر مجھے پتا چلا، پھر وہاں پہ میرا آپریشن ہوا. بات بڑی زیادہ ہے لیکن میں تھوڑی شارٹ کٹ کر کے بتا رہی ہوں آپ لوگوں کو، تاکہ آپ مجھے اس کا جواب دیں گے. جی آپ کا سوال باجی، آپ کیا سوال کریں آپ؟ جی ہاں، میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میرا آپریشن ہوا. اس کے بعد کیا ہوا کہ ڈاکٹر نے مجھے جواب دے دیا میرا آپریشن ہو گیا، میں کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی. اس میں کیا یہ عرب کی مرضی تھی یا کیا تھا؟ آپ مجھے اس کا کیا گناہوں کی سزا ہوتی ہے؟ تو پھر میں کہتی ہوں کہ اللہ تو رحمان و رحیم ہے، وہ بخشنے والا ہے. آپ اس کے بارے میں مجھے بتائیں. آج جی قبلہ. جی ہم پہلے 2 سوال جو تھے، ایک تو یہ کہ جہاں تک تشدد کی بات ہے وہ تو اصل اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. تشدد کسی پر بھی کیا جائے، چاہے وہ اپنی اولاد ہی ہے، اس کو نہیں مار سکتے، لیکن تنبیہ کر سکتے ہیں. جیسے کہ ابھی علامہ صاحب نے بھی کہا کہ بچہ جو ہے، کہا گیا ہے کہ 7 سال تک اس کو مسجد میں ساتھ لے کے آؤ تاکہ وہ مسجد میں آئے اور نماز کو دیکھے، پڑھے، سیکھے. لیکن اگر وہ 10 سال کا ہو جاتا ہے پھر بھی نہیں آتا تو اس کو پھر باپ تنبیہ کر کے بھی، یعنی ایک آدھی پھینٹی لگا اس طرح کی نہیں کہ جس سے وہ نیل پڑ جائیں یا مثلا اس کو خون نکلا، یہ نہیں کر سکتا. لیکن مطلب ہے کہ بچے کو، یعنی صرف باپ کو حق حاصل ہے یہ، کیونکہ باپ ولی ہے بچے کا، تو تربیت میں یہ بھی ہے کہ اگر بعض دفعہ ڈانٹ ڈپٹ کرنی پڑتی ہے. تو لیکن میں یہ بھی عرض کروں، یہ جو ہمارے محترم سامعین ناظرین سن رہے ہیں کہ اس ملک میں اس کام کی اجازت نہیں ہے. یعنی جن ملکوں میں منع کر دیا گیا، وہ حکومتی قوانین بنے ہیں، وہاں وہ اولاد کو اپنی کو مار بھی نہیں سکتے. لیکن ظاہر ہے کہ جہاں پر اسلامی حکومت ہے اور وہاں پر اسلامی احکامات ہیں تو اس میں یہ ہے کہ باپ کو حق حاصل ہے کہ وہ اگر بچہ بدتمیزی پہ اترا ہے، نہیں سمجھ رہا، تو اس کو یعنی تنبیہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، ڈانٹ ڈپٹ کر سکتا ہے. اچھا، دوسری بات یہ ابھی جو ہماری محترمہ آپا نے فرمایا کہ یہاں پر جو مولانا حضرات دیتے ہیں آ کے درس یا پروگرام کرتے ہیں، اس میں مردوں کے جو فرائض ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں اور عورتوں کے حقوق کی بات نہیں ہوتی. مطلب دونوں کے فرائض بھی بیان کرو، حقوق بھی بیان کرو. تو میں عرض کروں کہ دوسرے مختلف پروگرام ایسے ہم نے پہلے کیے ہیں، ہوتے ہیں ایسے. آج کا پروگرام چونکہ یہ تھا
تربیت اولاد کے سلسلے میں تھا. تو ظاہر ہے کہ تربیت اولاد میں فوکس ہمارا اس پر تھا کہ اپنے بچوں کی تربیت کیسی کی جائے, اس میں باپ کی کیا ذمہ داری ہے, ماں کی کیا ذمہ داری ہے. جب ہم پروگرام کریں گے کہ میں گھر میں شوہرداری کیسے کی جائے, یا مثلاً گھر کا جو یعنی شوہر ہے جو, تو وہ بیوی کے حقوق کیسے ادا کرے, ان کے کیا حقوق ہیں, تو ظاہر ہے کہ ایک پوری سیریل ہونی چاہیے اس پر پروگراموں کی. تو آج کا جو پروگرام تھا وہ تربیت اولاد پر تھا, اور ان کا ہم جو پروگرام انہوں نے تذکر دیا, ہم ان کا شکریہ ادا مذاکرہ میں وہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے پہلے ہوتے رہے ہیں. جی ہم نے پروگرام کیے ہیں. جی قبلہ, بچوں میں باہم مساوات, والدین پہ یہ بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. عام دیکھا جاتا ہے کہ کئی جگہ پہ بچوں سے زیادہ پیار کیا جاتا ہے اور بچیوں سے کم پیار کیا جاتا ہے. اس حوالے سے اسلام نے جو حکم فرمایا ہے کہ بچوں میں یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے. جب آپ ایک بچے سے پیار کریں گے اور دوسرے سے نہیں کریں گے تو وہ بچہ تو دیکھ رہا ہے, وہ بچہ محسوس کر رہا ہے, اس سے ایک اس کا عجیب سا ذہن بن جائے گا اور آپ سے وہ متنفر ہو جائے گا. پھر وہ کوئی آپ کی بات نہیں مانے گا, آپ کے قریب نہیں آئے گا. لہذا والدین کو چاہیے, اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ دو بچے ہیں تو دونوں کو برابر کا جو ہے وہ پیار دو. اگر چیزیں لا کر دیتے ہو تو دونوں کا خیال کرو. کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ وہ جو ہے ایک کو آپ زیادہ فوقیت دے رہے ہیں, یہ بیٹا ہے لہذا اس کو یہ بھی لے دو, وہ بھی لے, یہ بیٹی ہے. ہمارے ہاں یہ ایک سلسلہ ہے, یہ جہالت ہے. حالانکہ بچی جو ہے اس پر زیادہ جو ہے نگاہ کرم ہونی چاہیے, زیادہ نگاہ رحمت ہونی چاہیے. بلکہ یہ میں نے حدیث پڑھی ہے کہ گھر میں اگر آپ جب کوئی چیز لاتے ہیں تو سب سے پہلے بیٹی کو دیں. بالکل بالکل, یہ بھی اسلامی حکم ہے. لہذا ہمیں اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اسلام نہیں سیکھا, ہم اسلام سے دور رہے ہیں. مسلمان تو ہیں کیونکہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے, لہذا ماں باپ نے کلمہ پڑھا دیا, ہم نے پڑھ لیا. یہ اسلام کافی نہیں ہے. اسلام کو سمجھنا ہے, سب سے پہلے توحید کو سمجھنا ہے, معرفت الہی جو ہے وہ حاصل کرنی. میں ابھی یہاں ایک حدیث دیکھ رہا تھا کہ یہ دیکھیں کہ امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلام علیہ اللہ کے نبی موسیٰ سے بیان کر رہے ہیں, قال یا رب ایو اعمال افضل عندک, اے پروردگار عالم تیرے نزدیک کون سا عمل جو ہے وہ صاحب فضیلت ہے, بہترین عمل کون ہے؟ قال عز وجل حب الاطفال, بیٹوں سے محبت کرنا میرے نزدیک افضل ترین عمل ہے. فإنی فطرتہم علی توحیدی, کیوں کہ میں نے انہیں اپنی توحید پر جو ہے وہ خلق کیا ہے. سبحان اللہ. کل مولود یولد علی فطرہ, وہ فطرت کیا ہے؟ وہ توحید ہے. فإن امتہم ادخلتہم جنتی و رحمتی, جب میں انہیں موت دے دیتا ہوں تو انہیں میں اپنی جنت میں اپنی رحمتوں کے ساتھ داخل کر دیتا ہوں. تو جب پروردگار کے نزدیک سب سے بہترین جو ہے پوائنٹ, سب سے بہترین عمل جو ہے وہ محبت اطفال ہے, تو بچوں سے جب آپ پیار کرتے ہیں تو دونوں سے کریں اور اس چیز کا زیادہ خیال کریں, بیٹی کا زیادہ خیال کریں. وہ ایک نرم مزاج ہے. اس لیے ایک چیز ہمارے معاشرے میں جو رائج ہو چکی ہے کہ بچیوں کو جہیز تو دے دیا جاتا ہے بہت زیادہ اس وقت جو بھی آپ کی, لیکن جو جائیداد ہے جس میں ان کا اسلام نے حصہ رکھا ہے وہ حصہ نہیں ان کو دیا جاتا. اس حوالے سے آپ نے یہ دکھتی ہوئی جو ہے نا رگ اس پر ہاتھ رکھا ہے. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارے ملکوں میں, جہاں ہم نعرہ تو لگاتے ہیں اسلام کا, لیکن اسلام نام کی کوئی چیز جو ہے وہ نہیں ہے. جو سنت پیغمبر ہے, جو پیغمبر نے کر کے دکھایا ہے, آج تک ہمیں اسی پر تو رو رہے ہیں, اسی پر تو ہم یہ جو ہے وہ پروگرام کر رہے ہیں کہ سیدہ کا حق غصب کیا گیا ہے. پیغمبر نے دیا تھا اپنی بیٹی کو, جناب سیدہ وارث تھی اپنے باپ کی میراث کی, کہاں سے غصب ہوا ہے, کن نے کیا ہے, اب ہم اس طرف نہیں جاتے. تو یہ ان کی سنت ہے. اگر کوئی اپنی بیٹی کو یہ اس کا ورثہ جائے جو اس کا حق, ہمارے معاشرے میں پتہ کیا ہو رہا ہے, بیٹیوں کو بٹھایا جا رہا ہے. بہت ایسے لوگ ہیں کہ جن کے 300 مربع
200 مربع زمین کے ہیں وہ بیٹیوں کی شادی نہیں کرتے، اس لیے کہ اگر اس کی شادی کی تو یہ جو ہے اس کی میراث وہ دینا پڑے گی، وہ تو کسی اور کے ہاں چلی جائے گی. لہذا یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے ہمارے معاشرے کے اندر. دینی چاہیے میراث، اس کا حق دینا ہے. لیکن یہ جو بات آپ نے کی ہے کہ وہ جہیز کی، یہ ایک بہت بڑی لعنت ہے. یہ ہندوانہ رسم ہے، دینا چاہیے جہیز، یہاں تک انسان آسائش کے ساتھ آرام کے ساتھ جو ہے وہ دے سکے. یہ نہیں کہ بالکل ہم کہتے ہیں کہ نہیں بالکل، اس لیے کہ ہمارے سامنے سنت پیغمبر موجود ہے. آپ کی بات کاٹتے ہوئے ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی السلام علیکم، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک جی الحمدللہ. میں افتخار بول رہا ہوں بولٹن سے. جی افتخار بھائی، تو سوال پوچھنا تھا. جی آپ آن ایئر ہیں، بات کریں، سن رہے ہیں ہم آپ کی بات. بات یہ ہے، میں سن رہا تھا پروگرام بی بی پاک کے حوالے سے کیا جا رہا ہے، لیکن ایک نہیں، دو نہیں، 99 ہمارے اہل تشیع والجماعت جو ہیں وہ تو بیٹیوں کو حق دیتے ہی نہیں. ہم پیٹتے تو ہر روز ہم چرچا کرتے ہیں کہ کسی انہوں نے حق نہیں دیا. ہم اپنے گھروں کو تو پہلے سے کر لیں، جو ماتم حسین کرتے ہیں وہی نہیں بیٹیوں کو حق دے پاتے. جب محرم آتا ہے یہ بتائیں، درس دیں کہ بیٹیوں کا حق پہلے ادھر سے شروع کرے کہ گھروں سے شروع کرو. خدا کی قسم ہمارے لوگوں میں اختلافات بہت زیادہ ہے، ہم دوگلی پلیسی کر رہے ہیں، بیٹیوں کو حق خود دیتے نہیں، دوسروں پہ اعتراض کرتے ہیں. جی افتخار بھائی، آپ مذہب حقہ شیعہ سے تعلق رکھتے ہیں؟ میں بالکل میلے تشیع والجماعت، میرا کوئی ایسا نہیں، میرا گاؤں بھی بتا دیتا ہوں، سارا کچھ میرا سارا کچھ. میں کہتا ہوں 99 میرے نانا کی 7 مربع زمین تھی، اس نے نہیں دیا. میری بیوی کی مربع 2 زمین تھی، اس نے نہیں دی. میں کس کا بتاؤں؟ میں تو کہتا ہوں میرا تو یہ جب ماتم کرتے ہیں روتے ہیں، میں کہتا ہوں ان کے رونے کا کوئی فائدہ نہیں. جی ٹھیک ہے، آپ بات کر رہے ہیں. مولانا اظہر حسین نقوی صاحب بھی یہی بات فرما رہے تھے. جی بہت شکریہ، بہت شکریہ. بیٹیاں بہنیں سب روتی ہیں. جی قبلہ، جو وہی بات جو آپ کر رہے تھے وہی ہمارے افتخار بھائی نے جو بات کی ہے، ہم تو خود وہ بات کر رہے ہیں. جی ہم کہہ رہے ہیں کہ اسلام کو سمجھنا چاہیے، قوانین اسلام کو سمجھنا چاہیے، سنت پیغمبر کو سمجھنا چاہیے. کب ہم نے کہا ہے کہ نہیں دینا چاہیے؟ دینا چاہیے. اور ہیں لوگ ایسے کہ اصل بات یہ ہے کہ دین سے دوری ہے نا، دین کو نہیں سمجھتے، دنیا میں چلے گئے ہیں. وہ لوگ کہ جو دین کو سمجھتے ہیں. میں گیا ہوں پاکستان میں، اپنی مثال دیتا ہوں. ہمارے والد خدا غری کے رحمت کرے، ابھی فوت ہونے سے کچھ 2-3 سال پہلے میں گیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے سلسلہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں تقسیم کر جاؤ. ہم نے کہا یہ ہماری بہنیں ہیں، ان کا حق انہیں دو، جو ہمارا بنتا ہے وہ ہمیں دو. ہم نے خود بول کر کہا. انہوں نے کہا بہت اچھی آپ نے بات کی، بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے. ہمارے ہاں تو ہے، ایسی بات نہیں کہ بالکل ہے ہی نہیں ہے، کہ جیسے افتخار بھائی کہہ نہیں، بہت سارے ایسے خانوادے ہیں کہ جو اس چیز پر عمل کرتے ہیں. وہی ہیں کہ جنہوں نے اسلام کو سمجھا، جنہوں نے پیغمبر اسلام کو فالو کیا. پیغمبر اسلام، اب بات ہو رہی تھی جہیز کی، کہ کیا ہمارے سامنے سنت رسول نہیں ہے؟ جو جہیز دیا گیا سیدہ کو کس نے دیا ہے؟ وہ مولا علی کی طرف سے دیا گیا ہے. لہذا یہ سنت جو انہوں نے قائم کی ہے، یہ سنت اسلامی نہیں ہے، یہ ہندوانہ رسمیں ہیں. ہم نے معاشرے میں، اور اس سے اتنی قتل و غارت ہو رہی ہے، اور اسی پر طلاقیں ہو جاتی ہیں، انہی پر جو ہے وہ خودکشیاں ہو جاتی ہیں، انہی پر جو ہے وہ مار دیا جاتا ہے. اور جو جہاں بچی آتی ہے اور جو اگلا جہاں جاتی ہے وہ تانے دیتے ہیں تو لے کر کے آئی ہے. بالکل یہ کیا ہے؟ یہ دین سے دوری ہے. جی وہ شادی اور رسم و رواج اور وراثت کے مسائل میں ہم آگے بڑھ گئے ہیں. تو چونکہ موضوع جو ہے وہ تربیت اولاد کی بات ہو رہی ہے، تو جب بچہ یا بچی اس قابل ہو جائے، یعنی بالغ ہو جائے، تو والدین کے فریضے میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کی شادی کر دیں. ٹھیک ہے، تو یہ بھی اولاد کا حق ہے. اور اگر وہ والدین اتنی لیٹ کر دیتے ہیں کہ پھر وہ بہت زیادہ عمر ہو جاتی، جس کو کہتے ہیں بالغہ رشیدہ لڑکی ہو گئی مثلا، تو لڑکے کے لیے تو ویسے بھی وہ پھر بالغ رشید ہے تو اجازت کی ضرورت نہیں ہے. اور لڑکی اگر بالغ رشیدہ ہو جائے، اس کے حق ضائع ہو رہا ہے اور وہ والد شادی نہیں کر رہا، تو اس میں بھی پھر اس کا حق جو ہے ساقط ہو جاتا ہے
کہ اگر اس کو گناہ میں پڑنے کا خطرہ ہو اور وہ اس کی شادی کر نہیں رہے، صرف اس واسطے کہ جناب رشتہ اچھا کوئی نہیں آ رہا ہے، یا مطلب وہ جاب کر رہی ہے تو وہ چونکہ آمدنی کا ذریعہ ہے اس لیے لٹکاتے رہتے ہیں، تو یہ کام یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور مساوات کی بات جو ہو رہی تھی کہ 2 بچوں میں مساوات کریں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک شخص ہے تو ساتھ ہی اس کے 2 بچے ہیں، تو ایک کو بوسہ دے رہا ہے دوسرے کو چوما نہیں اس نے، تو رسول پاک نے فرمایا کہ کیوں تو نے ان دونوں کے درمیان مساوات نہیں کی؟ سبحان تو لہٰذا رسول پاک کی یہ ہدایات ہیں اور ان کا حکم ہے کہ بچوں کے درمیان مساوات اور عدالت قائم رکھو، اور فرمایا پیغمبر اسلام نے کہ اگر تم عدالت بچوں کے درمیان رعایت نہیں کرو گے تو پھر وہ بھی تمہارے ساتھ رعایت نہیں کریں گے۔ میں یہاں پر مثال دوں، اگرچہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بیٹے ہی اشتباہ پر تھے، لیکن بہرحال ظاہری طور پر جب انہوں نے دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، رسول خدا تھے وہ بھی، حضرت یعقوب بھی رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، لیکن وہ ابھی ان کا بچپنا ہے، بچپن میں تو ویسے ہی بچوں سے بچوں چھوٹے والوں سے زیادہ پیار کیا جاتا ہے، تو لیکن وہ یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ یہ ہونے والے نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، تو اس لیے ان سے زیادہ محبت بھی کرتے تھے۔ تو وہ بھائی جو ہیں دوسرے، وہ ان کو حسد پیدا ہو گیا بھائی کو بھائی سے، انہوں نے کیا کیا کہ یعنی ان کو بھی جا کے کنویں میں گرا دیا، اور 40 سال تک حضرت یعقوب جو ہیں روتے رہے ان کی جدائی میں۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ یعنی نبیوں کی اولاد میں بھی اگر وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ بھی ہم سے سلوک جو ہے وہ ایسا نہیں ہو رہا کہ مثلا برابری کا، اگرچہ وہ تو نبی خدا، وہ تو ایسا کر ہی نہیں سکتے کہ بھئی جو ہمیں درس دینے کے لیے آتے ہیں دنیا میں انسانیت کو، وہ کیسا ہو سکتا ہے کہ دوسرے بچوں کا خیال نہ رکھیں، لیکن بہرحال انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ حسد پیدا کر لیا کہ ان کی سے زیادہ پیار ہے اور ہمیں کم ہے، تو کیسے نتائج اس کے بھگتنے پڑے اور کیا کیا چیزیں آئیں۔ اور کہا گیا ہے کہ جب تم بازار جاؤ اور گھر کے لیے اور خرید کے لاؤ چیزیں، تو بچوں کے لیے جب چیزیں آپ لے کے آتے ہیں تو کہا گیا حدیث میں کہ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ یہ کسی کے لیے ہدیہ لے کے جاتے ہیں نا، تو وہ صدقہ میں ہوتا ہے، نیکی اس کی گنی جاتی ہے، تو اپنی اولاد کے لیے جب لے کے آ رہے ہو تو یہ اس نیکی میں شمار ہوتے ہیں۔ اور فرمایا گیا کہ جو ہی مساوات کرو دونوں ہدیہ دینے میں بھی، لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ کسی کو زیادہ دینا ہے، مثلا وَلَوْ كُنْتَ مُفَضَّلًا أَحَدًا لَفَضَّلْتَ الْإِنَاثَ، یعنی اگر چاہتے ہو زیادہ دینا تو پھر اپنی بیٹیوں کو بچوں کی نسبت زیادہ دو۔ دیکھا نا، چونکہ شریعت نے جو مقرر کیا ہوا ہے اس میں تو ظاہر ہے کہ وہ 2 برابر ہے، یعنی لڑکے کا 2 حصہ ہے، لڑکی کا حصہ، وہ تو جائیداد میں وراثت میں ہے، چونکہ لڑکی جو ہے آگے جا کے مالی طور پر اس کا شوہر اس کی ذمہ داری لیتا ہے، نہ اس کی اپنی ذمہ داری نہیں ہوتی بچوں کی مالی طور پر، لیکن ادھر تحفے تحائف جو ہے کہا گیا ہے کہ وہ اگر زیادہ دینا چاہتے ہو تو اپنی بیٹی کو دو۔ ٹھیک ہے، ہماری بہن نے جو سوال کیا تھا کہ اگر کسی کے اولاد نہیں ہوتی یا کوئی اور کسی عورت کے کسی گھر میں آنے سے کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو اس کو برا بھلا سمجھنا شروع کر دیا جاتا ہے، تو اگر کسی کی اولاد نہیں ہوتی اس وجہ سے کسی کو برا سمجھنا یا سمجھنا کہ اس کے کسی فعل کی وجہ سے اس کو، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس وجہ سے کیا یہ ہمارے سماج میں یہ بھی برائی ہے کہ اگر کسی خاتون کے بچہ ہو نہیں رہا مثلا یا آپریشن کرایا یا کوئی مسئلہ ہو گیا، تو اب وہ جو نئی شادی والی ہیں لڑکیاں کہ جن کے ابھی سلسلہ شروع ہوگا اولاد کا، تو وہ منع کرتی ہیں، بڑی جو مائی ہوتی ہیں بھی اس کے پاس نہ بیٹھ یا اس کو گھر میں نہ آنے دے، یا چونکہ اس کو نعوذ باللہ ایک منحوس وجود سمجھا جاتا ہے، تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے اور گناہ ہے یہ کہ کسی کو اس طرح سے خیال کرنا۔ اگر کسی کی اولاد نہیں ہوئی تو یہ اللہ کی مرضی ہے، اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بندہ بیمار ہوتا ہے، یہ بہت ساری بیماریاں اور بھی لگی ہوتی ہیں بندے کو، اگر کسی کو مثلا یہ ہے خاتون جو ہے کہ وہ اس کے رحم میں مسئلہ ہے یا وہ نہیں بچہ پیدا کر سکتی، تو اس کو اس طرح سے تو نہیں لیا جا سکتا کہ بھئی یہ منحوس ہے، ابھی کہیں یہ ایسے گھر میں جہاں تازہ بچہ پیدا ہوا ہے وہ مبارکباد دینے بھی نہیں کہتے نہ آپ نہ آنا، یہ ساری ساری جہالت ہے، بالکل اسلام سے دوری ہے، کوئی ایسی بات اسلام میں نہیں ہے۔ جی ہاں، تو یہ جو جہیز کی بات بھی ہوئی کہ بھئی جہیز لعنت ہے، اس طرح سے دیکھا جائے تو لعنت تو نہیں ہے، وہ تو سنت ہم کہتے ہیں، چونکہ جہیز جو ہے اس میں یہ ہے کہ یعنی مولا علی علیہ السلام نے حق مہر دیا
اور رسول پاک نے اسی رقم سے ہی بیٹی کا جہیز خرید کر نہیں، دیا. ہم نے یہ نہیں کہا اس طرح سے ہم نے یہ کہا کہ اتنا جو سنت ہے جی جی. اس کا خیال ہے، ہمارے ہاں جی. سامنے سنت جی جی. ایک ہے، لیکن جو ہمارے یہاں رسم و رواج بن گئے، کیا ایسے ہی جی جی. مولا علی نے جی کیا جی، تھا؟ نہیں، ایسا کیا ایسے ہی پیغمبر جی نے جی، کیا نہیں، تھا؟ ہم وہ بالکل. بات کر رہے ہیں. جی مگر ایک نا- قبلہ سوال اسی ضمن میں ہے کہ اگر کسی عورت کو طلاق ہو جاتی ہے جی جی. تو اس کے جو بچوں کی ذمہ داری ہے وہ کس پر عائد ہوتی ہے؟ وہ ذرا تھوڑا سا. جی یہ آتا ہے اس میں، اس کو کہتے ہیں حضانت، ہے الوے والی، زاد الف نون تے، حضانت یعنی کس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچے کی سرپرستی کرے. تو چونکہ والدہ جو ہے اگر چھوٹا بچہ ہے ابھی دودھ پیتا تو وہ اولویت اس کو حاصل ہے کہ بچے کو دودھ اس کی ماں پلائے گی. طلاق ہو گئی، بچہ ابھی 6 مہینے کا ہے مثلا، تو یہ 2 سال تک وہ اس کی ماں کا حق ہے کہ بچے کو دودھ پلائے اور یہ اس کے سپرد ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، مگر یہ کہ طلاق اس بنا پر ہوئی ہے خدا نخواستہ کہ وہ کہ جی ماں کا کریکٹر ایسا نہیں، صحیح نہیں ہے، تو وہ اس نے طلاق اس لیے دی ہے، تو وہ نہیں چاہتا کہ میرے بچے بھی شوہر کے جائیں، تو لہٰذا اس صورت میں تو کسی اور کے سپرد کیا جا سکتا ہے کہ وہ بچے کو دودھ پلائے، لیکن ماں کو یعنی حق اولویت حاصل ہے، اس کے سپرد رہے گا. اور بیٹی جو ہے کہا گیا 7 سال تک ماں کے پاس رہے گی، اور اس کا جو ذمہ داری نان و نفقے کی وہ شوہر جو ہے جو جس نے طلاق دی ہے اس کے ذمے ہے، چونکہ اولاد کی جو پرورش کے لیے جو خرچہ آئے گا وہ ادا کرے گا. اگر البتہ یہ اس صورت میں اگر وہ عورت جو ہے صحیح سلامت ہے، یعنی کوئی اپاہج نہیں ہے اور ذہنی طور پر بھی ٹھیک ہے، اور یعنی کیا کہتے ہیں شادی بھی نہیں کروائے گی، آگے جا کے شادی بھی نہیں کرے گی، پھر یہ اس کو سپرد اولاد کی جا سکتی ہے. لیکن اگر وہ جا کے جو طلاق کے 3 مہینے بعد نان نفقہ بھی ہے کہ مرد کے ذمے اگر طلاق دے وہ دیتا پھر ہے تو عورت کا بچے جب ہیں. طلاق لے کے عدت کے بعد چلی گئی ہے اپنے گھر، تو وہ اس کی تو نان و نفقہ نہیں ہے نا، صرف بچوں کا جو خرچہ ہے وہ دے گا جی. مرد. کہ مطلب آخری لمحات ہیں، کچھ ایسی دعائیں جو کسی امام سے ہوں بچوں کی یہ ابھی تربیت کے صرف حوالے بتا ہی سے. سکتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی جو دعاؤں کی کتاب ہے صحیفہ سجادیہ، اس میں اولاد کے حق میں امام کی دعائیں موجود ہیں، تو ان کو پڑھنا چاہیے. ماں باپ کے حق میں بھی ہیں، اولاد کے حق میں بھی ہیں، 54 دعائیں ہیں اس میں. تو اس میں فرماتے ہیں، ایک آدھا جملہ پڑھ دیتا ہوں جی جی. کیونکہ وہ ٹائم جو ہے وہ گزر گیا ہے. جی اللہم ومن علی ببقاء ولدی وباصلاحہم لی وبامتاعی بہم. اے اللہ مجھ پر احسان کر، کس طرح سے کہ ببقاء ولدی، کہ میری اولاد جو ہے، میرا بچہ یا اولاد جو ہے ان کو باقی رکھ، یعنی ان کو زندگی عطا فرما، اور ان کی اصلاح اور نیکی کی ان کو ہدایت دے، اور میرے لیے وہ امتاعی بہم، یعنی وہ میرے لیے ایک یعنی کیا کہیں متاع اور ذخیرہ، اور میرا جو زندگی ہے اس میں میرا مددگار ان کو بنا، اور ان کی جو اصلاح کر، اور یہ کر کے مجھ پر احسان کر. جی. تو یہ ایک جملہ میں نے پڑھا، اور بھی جی پروگرام کے آخری لمحات ہیں، تو پروگرام کا اختتام دعا سے، تو دعا فرما دیں اس کے بعد. جی بسم اللہ. بسم اللہ فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اعوذ بک من نفس لا تشبع ومن قلب لا یخشع ومن علم لا ينفع ومن صلاة لا ترفع ومن دعاء لا يسمع. اللهم إني أسألك اليسر بعد العسر والفرج بعد الكرب والرخاء بعد الشدة. اللهم ما بنا من نعمة فمنك لا إله إلا أنت
استغفरुका व अतूबु इलैक बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। बहुत शुक्रिया नाजरीन, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी औलाद, आपकी आने वाली नस्लें एक बेहतरीन इंसान, एक बेहतरीन मुसलमान बनकर ज़िंदगी गुजारें, उनकी तरबियत ऐन इस्लामी असूलों के मुताबिक करें। मैं प्रोग्राम में शरीक उलमा इकराम मौलाना सैयद फ़िदा हुसैन बुखारी साहब क़िबला का और हुज्जत इस्लाम अल मुस्लिमीन मौलाना सैयद अज़हर हुसैन नकवी का शुक्रगुज़ार हूँ। मैं शुक्रगुज़ार हूँ हदायत टेलीविज़न की इंतज़ामिया का कि जिन्होंने हमें ये मौका फ़राहम किया कि हम आज इस मौजू पर गुफ्तगू फरमा सकें। इंशाअल्लाह अगली जुमारात को 2 बजे दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक अपने मेज़बान सैयद फ़रत अब्बास और मेरे साथ प्रोग्राम में शरीक इकराम को इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।